على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه والصدق والصفاء. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيبي والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. میں نے لاسٹ ویک کو اس بارے میں بات چیت کی تھی کہ قبروں پر جانا اس کا کیا حکم ہے. جب آپ کسی سے بات کریں تو اگر آپ لاجیکلی کسی کو ثابت کرنا چاہیں، کسی سے بات کرنا چاہیں تو اس کا کیا انداز ہونا چاہیے. اس انداز میں نے آپ سے بات کی، آپ کو بتایا کہ جو بندہ یہ کہے کہ قبروں پر جانا یہ بدعت ہے، یہ غلط بات ہے، تو آپ اس کے سامنے، میں نے آپ کے سامنے ابو داؤد شریف کی بھی اور ابن ماجہ کی بھی یہ احادیث رکھی تھیں جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو. قبروں کی زیارت کرو. اب قبروں کی زیارت کرنا یہ نبی پاک علیہ السلام کا حکم ہے. This is the order of Nabi Pak al-Salam that they told us to visit the graves. اتنی بات تو ثابت ہو جاتی ہے by this hadith that Nabi Pak al-Salam ordered us. They told us to visit the graves. وہ بندہ کتنا ظالم ہوگا جو نبی پاک علیہ السلام کی فرمائی ہوئی بات کے مقابلے میں اپنی بات کہے. سرکار کہے قبروں کی زیارت کرو، بندہ کہ نہ کرو. کتنا بڑا وہ ظالم ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے دین کے مقابلے میں اپنا کوئی دین سمجھانا چاہتا ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی، اگر کسی کو اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ قبروں پہ کوئی غلط بات شروع ہو گئی ہے، کوئی نئی بدعت شروع ہو گئی ہے، تو اس بدعت کو ختم کرنا چاہیے، نہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کہا ہے اس کو چھوڑنا چاہیے. اس لیے اگر کوئی غلط بات ہوئی اس کو روکیں. لیکن اب آپ سے کوئی بدعقیدہ بندہ کہے کہ قبروں پہ کیوں جاتے ہو، تو آپ کو یہ جواب دینا چاہیے کہ وی آر وزٹنگ دا گریوز. وائی؟ بیکاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے the people they ask me the question and they never turn to the class. They never come to class. When someone asks you the question and I many times I will give the answer in Monday class. You should come in there. And when I come here, that person is not there. This is a bad thing. جو بندہ سوال کرتا ہے وہ سوال کرنے کے بعد نظر نہیں آتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر واقعی آپ کو یہ سوال ہے، یہ بات ہے، پھر آپ کو کلاس میں ضرور آنا چاہیے. وہ بندہ بہانہ کرتا ہے میں کام سے دیر سے آیا ہوں جی، میں یونیورسٹی سے دیر سے آیا ہوں جی، میں ٹیوشن پڑھنے گیا ہوا تھا جی. اس طرح کے بہانے کرتے ہیں جس سے مجھے یہ ان بہانوں سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ سب سے آخری ٹائم، سب سے لیٹ ٹائم، ویک میں ایک دن دین کے لیے رکھا گیا، اس بندے کے پاس اس دن بھی ٹائم ہے. دین سے محبت کا اندازہ تو ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ 7 days a week آپ دنیا کماتے ہیں، 7 days a week آپ منی کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور ایک دن آپ نے اپنی مرضی، اپنی چوائس، اپنی پسند سے ٹائم رکھا، اس میں بھی نہیں آتے. یہ زیادتی نہیں؟ آئیں گے تو اس ٹائم آئیں گے جس ٹائم دعا کا ہوگا. تو دعا تو گھر ہی بیٹھ کے کر لیتے، یار ذکر کرنا تھا گھر کر لیتے. یہ لرننگ ایک پروسیس ہے. اس جو سیکھنے کا ٹائم ہے اس ٹائم آپ آئیں نا. بعد میں آپ دعا کے ٹائم آ جائیں تو بڑا اجتماع بن جائے، مجھے اس سے کیا خوشی ہوگی؟ ذکر کے وقت اجتماع بڑا ہو جائے اس سے خوشی نہیں ہوتی. لرننگ جو لرن کرنے کا ٹائم ہے اس وقت اجتماع بڑا ہونا چاہیے. اب پہلی بات جب یہ ثابت ہوگی when this is proven that کہ we are visiting the graves. Why? Because this is the order of Nabi Pak alayhi salam. That is the sunnah of Nabi Pak alayhi salam that we should visit the graves. Number 1. Number 2 is جب وہاں جاتے وہاں جا کر قبروں پہ
قبر والے سے سلام کر کے بات کر کے اس سے ہیلپ جو مانگتے ہیں اس کا کیا سلوک ہے؟ اب یہ بات جو ہے یہ کرنے والی ہے. مائیاں نے پر بیٹھے ہوئے وہ بھی سننیاں پہ وہ غور کرن کیا کہ جی تساں کھڑی شریف گئی ہیں کھڑی شریف گئے ہو اتر جو صاحب کی بندہ آنا اے تے مری گئے اے تے ہوں لمے پہ ہوئے اے تے ستے ہوئے اے تے سننے کچھ ہے نہیں تساں نہیں کیا مدد کر سکتے؟ اے سوال کہ قبروں پہ تم لوگ جاتے ہو اور یا اللہ کی زیارات پہ جاتے ہو تم کس لیے جاتے ہو؟ اس لیے جاتے ہو تاکہ وہاں حاضری دیں وہاں اللہ سے دعائیں کریں جو صاحب قبر ہے صاحب مزار ہے اس سے ریکویسٹ کریں اس سے مدد مانگیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں ہمارا یہ کام ہے اس لیے جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگلے تو مرے ہوئے وہ تو سنتے ہی کچھ نہیں ہے وہ آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنانا شروع کر دیتے ہیں یہ مرے ہوئے لوگ آپ کی بات ہی نہیں سنتے ان کو اپنا نہیں پتا تو آپ کی کیا مدد کریں گے. یہ آبجیکشن ہے جہاں سے میں آج آپ کو اس روٹ پر لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ لوگ توجہ کریں اچھے طریقے سے سنیں بہنیں بھی جو اوپر بیٹھی ہیں تھوڑی ہیں زیادہ ہیں جتنی بھی توجہ سے بات کو سنیں اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر بعد میں کوشچن کر کے اس کا جواب دیں. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ میں مسئلہ اور بتا رہا تھا بندہ اٹھ کے آتا ہے کہ جو کوشچن میں کہتا ہوں آج جس نے بڑا لیکچر اچھے طریقے سے سنا جی کیا سوال ہے وہ کہے گا سود کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور یار میں مسئلہ کر رہا ہوں دسنا پہ تو یہ سود نہیں پہ اس طرح نہ ہوتا جو ٹاپک بتایا مثلا میں نے کوئی روایت کا نام لیا تھا کسی کتاب کا نام لیا تھا کوئی مسئلہ سمجھایا تھا وہ سمجھ نہیں آ کے بھائی وہ بات جو کی تھی وہ سمجھ نہیں آئی یا یہ جو بات کی اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے آپ نے جو یہ بات کی اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس طرح کا کوئی جواب دے مجھے پتہ چلے کہ میرے سننے والے جو ساتھی ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہیں اور آپ اس پر کوشچن کرنا چاہتے ہیں. اس لیے جو بات کروں نا جس پر میں ذہنی طور پر تیار ہوں یہ دین ہے. کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پورے کا پورا دین اس کے کمپیوٹر میں فٹ ہوا ہے جہاں سے آپ بٹن دبائیں گے تو وہ آپ کو کلک کریں گے تو کام شروع ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. مگر جیسے میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں آپ سارے لوگ اسکولوں کالجوں میں پڑھے مثلا میں آپ سے پوچھوں اچھا جی مجھے بتائیں 2+A+B ہول اسکوائر یہ جو فارمولا ہے یہ کس کتاب پہ لکھا ہوا ہے اس کا آتھر کون ہے؟ آپ ہر روز پڑھتے ہیں اسکولوں میں جانے والے بچے کالجوں میں جانے والے بچے سب کو یہ فارمولا اس کا جواب آتا ہے اور بہت ممکن آپ یہ بھی بتا سکیں کہ یہ ہماری فلانی سلیبس کی بک میں لیکن اس کے آتھر کا نام آپ کو یاد نہیں ہوگا پتہ ہی نہیں ہوگا کبھی توجہ ہی نہیں کی ہے. اس طرح بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طرف بندہ توجہ نہیں کرتا. تو ضروری نہیں ہے کہ جو سوال بندہ پوچھے بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے تو کسی نے بات کی تو وہ فرمانے لگے جو ہر بات کا ہی جواب دینا چاہے نا وہ مجنون ہے. یعنی اس کو پتہ ہونا چاہیے میں بندہ ہوں میں انسان ہوں اور میں کوئی نبی نہیں ہوں کہ مجھ پہ وہی ہوتی ہو کہ میں ہر بات کا جواب دے سکوں. اس لیے یہ ضروری نہیں کہ ہر بات کا جواب مل ہی جائے لیکن آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ سوال وہ کریں جو آپ سے بات کی گئی جو آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. 2+2 آپ کو سمجھا رہا ہوں تو آپ کہیں جی کہ کیمسٹری کا فارمولا فلانا کیسا ہے تو پھر جو پہلے یار بات پڑھا رہا ہوں وہ تو سمجھا لوں اس کے بعد دوسری بات بھی کر لیں گے. تو آج جو اب میں بات کرنا چاہتا ہوں جہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے رفڑ شروع ہوتا ہے جہاں سے لوگوں کو تکلیف شروع ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قبروں پر جب تم جاتے ہو جا کے مانگتے ہو پہلی بات تو یہ کہ وہ مدد کریں کب کریں گے جب وہ تمہاری بات سنیں گے کب جب وہ زندہ ہوں گے. سمجھائی بات تم جاتے ہو کہ ولی ہماری مدد کریں ولی ہماری مدد کریں اب مدد کب کر سکتا ہے کوئی جب وہ آپ کو سنے گا. آپ نے کوئی بات کہی ہے تو اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ بات مجھے تو وہ کب سمجھ آئے گی جب سنے گا کب جب زندہ ہوگا جب زندہ نہیں ہے تو سنے گا کیا قبروں میں چلا گیا ہوا تو تمہیں پڑی ہوئی ہے وہ اس کو اپنا پتہ نہیں ہے تو تمہاری کیا مدد کرے گا. یہ ایک بدعقیدہ لوگوں کی طرف سے سوال کیا جاتا ہے. اس کے لیے اب جس طرح کا ان کا سوال ہے اس طرح کا ہمیں جواب دینا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھی جس وقت آدھی بات میں سے بھاگ جاتے ہیں نا آدھی بات ان کے پلے پڑتی آدھی بات نہیں آ رہی. اب یہ جو بات ہے اس کے ہیں 3 سٹیپ.
پہلا کیا سٹیپ ہے؟ پہلے ہم یہ ثابت کریں کہ جو بندے اللہ کے ولی ہوتے ہیں قبروں میں جانے کے بعد وہ زندہ ہوتے ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ کر لیں۔ اس کے بعد اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ جو بندہ قبر میں زندہ ہو وہ سنتا ہے کہ نہیں۔ جب یہ فیصلہ ہو جائے کہ وہ سنتا ہے کہ نہیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے جو زندہ بھی ہو سنتا بھی ہو وہ مدد بھی کر سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ تین باتیں ہوں، ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے پڑھنا ہے تاکہ ایک ایک بات علیحدہ علیحدہ سمجھی جائے۔ جب علیحدہ علیحدہ باتیں سمجھ لی جائیں گے تینوں کو اکٹھا کر کے کوئی آپ سے سوال کرے اس کو آپ جواب دے سکیں گے۔ اس لیے پہلا کیا سٹیپ ہے؟ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جو بندے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں کیا وہ مر جاتے ہیں؟ اور مر جانے کا یہ مطلب جو آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی حص باقی نہیں رہتی، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں تو کافی سارا مسئلہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب بندے تھوڑے ہی زیادہ ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں نے جو بات کرنی ہے وہ ایسی کرنی ہے کہ ایک بندہ بھی سن رہا ہو تو تب بھی 100 بندے سن رہے تو تب ایک بندے کو بھی اگر صحیح سمجھ آ گئی نا تو مزہ آ جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ رمضان کے دوران کسی بندے نے مجھے جب یہ بتایا کہ جی آپ نے فلانے دن مجھے نفل بتائے تھے، ایسے میں ان راتوں میں پڑھتا رہا ہوں، میں نے کہا یار تیرا بڑا شکریہ، تو راتیں جاگ جاگ کے گزارتا رہا، ہم سو کے گزارتے ہیں، تیرا ثواب ہمیں بھی ملتا ہے۔ بندے کوئی بات پتہ چل گئی نا مزہ آ جائے گا، اس لیے کہ جب اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا، عقیدہ سچا ہو جائے گا، وہ عقیدے پر عمل کرے گا، عقیدے کے مطابق وہ اپنے دل میں صاف کرے گا اپنے دل کو، اس کی دل کی صفائی کا فائدہ ہمیں بھی۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار جس وقت مرحب کے مقابلے میں خیبر کے دن گئے تھے، اس دن نبی پاک علیہ السلام نے حضرت مولا مرتضیٰ کو فرمایا تھا کہ اے علی پہلے جا کے اس کو اسلام کی دعوت دینا، اس لیے کہ اگر کسی کی دعوت پر ایک بندہ بھی مسلمان ہو جائے تو وہ 100 صف اونٹوں کے مقابلے میں زیادہ بڑی بات ہے۔ اس لیے اگر ایک بندہ بھی سمجھ جائے نا آپ کے ذریعے سے تو بڑی بات ہے۔ اسی لیے میں نے جو ٹیوزڈے والے دن کلاس شروع کی ہے عربی کی، فقہ کی، میں نے اس کے اندر یہ کہا کہ وہی بندے آئیں جو پڑھنا چاہتے، جو پڑھنا نہیں چاہتے بنا، اس لیے کہ میں وہ چند بندے تیار کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے قبلہ عالم حضرت فخر اسلام کے مشن کی دل و جان سے خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، جو سمجھیں کہ میں نے دین سیکھنا ہے پھر سکھانا ہے، میں نے دین پڑھنا ہے پھر پڑھانا ہے، میں نے دین پر عمل کرنا ہے، دین کی عمل کی تڑپ پیدا کرنی ہے، لوگوں کو اس طرف لے کر آنا ہے، وہ بندہ مجھ سے پڑھ گیا ہے۔ اس لیے الحمدللہ بڑا اجتماع تو نہیں بنا لیکن ہمارے ایسے ساتھی تیار ہوئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیووٹڈ ٹائم دیں گے، پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے اور پھر دین کو سیکھنے کے بعد عمل کریں گے، عمل کر کے لوگوں کو سکھائیں گے۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہمارا جو ایشین سینٹر ہے دارالعلوم کے پاس ایشین سینٹر، اس میں کل کیونکہ ہماری ٹیوزڈے دن وینسڈے ادھر ہے اپیل ہے بلڈ کی فنڈ ریزنگ اپیل ہے DMTV پر، تو وہ کر لیں۔ اس کے بعد پھر وینسڈے والے دن شام کو 7 بجے جی ہے جی 7:15 بجے 7:15 بجے اپنے یہ رضوان صاحب نے وہ جگہ بک کرائی ہے، 7:15 بجے لے کر 10 بجے تک یہ ہمارے پاس وہاں پہ تقریباً 3 گھنٹے بن جاتے ہیں۔ اس میں ہم نے عربی بھی پڑھنی ہے، فقہ بھی پڑھنی ہے، دونوں کلاسیں، کیونکہ ہمیں 2 دن مختلف نہیں مل رہے تھے، ہم نے مناسب سمجھا کہ ایک دن میں یہ پڑھی جائیں۔ تو انشاءاللہ جو ساتھی پڑھنا چاہیں اس میں تشریف لائیں، لیکن وہ تشریف لائیں جو کہ دین کو سرو کرنا چاہتے ہیں، جو ایسے بھرتی کے بندے بننا چاہتے ہیں یا چلو گپ شپ کریں گے، کچھ چائے شائے پئیں گے، ایسی ویسی وہاں پر کوئی بات نہیں۔ بنیادی طور پر آپ کی جو منڈے کلاس ہے نا، اس منڈے کلاس میں بھی میں کافی عرصے تک جو تھرسڈے ہوا کرتی تھی، میں بہت عرصے تک مجھے جو ہمارے بزرگ ساتھی تھے وہ کہیں کہ جی ذکر بھی کرایا کریں، تو تھوڑا بہت تبرک بھی کیا کریں۔ 2-3 سال تک میں